بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں ان 5 جانوروں میں سے کوئی ایک جانور بھی موجود ہے تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 منحوس اور نقصان پہنچانے والے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو عام طور پر گھروں میں پائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا اور کچھ کو حرام۔ اسی طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اکثر مخلوقات کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے چوپاؤں مثلاً کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ہر مکھی کی ایک آنکھ میں 3000 لینس لگے ہوتے ہیں، جس سے وہ چیزوں کو بآسانی فوکس کر لیتی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان مکھی کی آنکھوں کے ذریعے سے شیطان انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگوں نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے۔ نیاز بو کا پودا گھر میں اگائیں۔ یہ پودینے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ نیاز بو کی خوشبو مکھیوں کو پسند نہیں ہے۔ نیاز بو کے چند پتوں کو لے کر مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم تک دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہا شروع ہی سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہوں تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چام چڑک یا چمگادڑیں رہتی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔
آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چام چڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک کوے سے سائز میں دگنا ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن چام چڑک سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چام چڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہیں۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہ ان میں آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہیں اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چام چڑکیں رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کا چام چڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں ان کا بسیرا ہو، اس گھر کے لوگوں میں عام طور سے خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چام چڑک اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں غربت اور بربادی آتی ہے۔ لہذا آپ اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں، پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہیں جہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں کے برابر بیٹ نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چام چڑک رہتی ہیں۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بہت زیادہ لال بیگ پائے جاتے ہیں، اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ لال بیگ اکثر کچن اور باتھ روم میں بسیرا کرتے ہیں۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض پیدا کرتے ہیں، اور یہ بات بھی تحقیق کے بعد سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں لال بیگ بکثرت پائے جاتے ہیں تو ان گھروں میں رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہوں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس اور گندے جانوروں سے محفوظ و مامون رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔